سامعین، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو، جنہوں نے ان حالات میں دفاع صحابہ کے عنوان سے اس بہت ہی بہترین کوشش اور کاوش کے ساتھ یہ گلدستہ تیار کیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم، عمل اور عمر میں برکت فرمائے۔ دوسری بات، جو ہمارے انتہائی قابل احترام الشیخ حسین سردار صاحب حفظہ اللہ میرے بارے میں القابات بیان کر رہے تھے، میں یقیناً اس کا اہل نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں پر پردہ پوشی فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ شیخ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی شخصیت پر جو اعتراضات ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔ مختصر وقت میں اس موضوع کے متعلق جتنا ممکن ہوا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اس دفاع صحابہ و اہل بیت کورس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق خاص بائی نیم عنوان کیوں دیا گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا الگ سے پورا تفصیل سے کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ اعدائے صحابہ، جو دشمنان صحابہ ہیں، ان کا ہدف وہ سب سے بنیادی طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر دوسرے نمبر پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو شخصیات ان کا ہدف ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اس طرح کے اعتراضات اٹھائے ہیں، وہ سیدنا عثمان پر اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خصوصاً یہ نشست رکھی جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت و رسالت کے لیے چن لے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ یہ انسان کا سب سے اونچا اعزاز ہے، اور نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے نمائندے یعنی نبی اور رسول کی صحبت کے لیے، مدد کے لیے، تائید کے لیے، ان کے مشن کے لیے اور دفاع کے لیے چن لیں۔ یہ نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا کہ یہ بندہ میرا کام کرے، فابتعثہ برسالتہ،
ان کو اپنا پیغام دے کر دنیا میں مبعوث کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل اللہ نے سب سے بہترین، فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کے مددگار بنا دیا۔ یہ مسند احمد میں 3600 نمبر حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مدد اور تائید کے لیے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ چن لے، یہ دنیا میں سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ختم ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے باقاعدہ حد بندی کی گئی کہ کب تک صحابہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے، کچھ عرصہ قبل، ایک رات صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، فرمایا اس وقت جو روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دلیل تھی کہ جتنے نبی کے صحابہ ہیں یہ 100 سال کے بعد تک رہیں گے، بعد میں کوئی صحابی نہیں بن سکے گا۔ اور جس طرح لوگوں نے امام مہدی، ان کا شرف پانے کے لیے مہدی ہونے کے دعوے کیے، نبوت کا شرف پانے کے لیے نبی ہونے کے دعوے کیے، ایسے ہی صحابی کا مرتبہ پانے کے لیے لوگ صحابیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ایک ادھر ہندوستان میں بابا رتن ہندی تھا، اس نے صحابیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور روایتیں بیان کرتا تھا، کہتا تھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہوئی تھی، میری عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے، میں نبی کے ساتھیوں میں سے۔ اور بھی اس طرح کے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اچھی خبر لی، اس کے متعلق رسالہ لکھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاصابہ میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا اس کے حالات کہ وہ کیا کرتا تھا، اور بھی بندوں کے نام ذکر کیے۔ لوگ صحابی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے رہے کہ ہمیں یہ شرف مل جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ 110 ہجری کے بعد کوئی صحابی بن سکتا ہی نہیں، وہاں تک میرے صحابہ زندہ رہیں گے، بعد میں جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ تو خیر، صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تائید کے لیے چنا، آپ کے مشن کو آگے لے کر چلنے کے لیے چنا، ان کے ہم قرآن مجید کی روشنی میں بنیادی طور پر 3 گروہ بناتے ہیں۔ ایک گروہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تکالیف برداشت کی، لوگوں کے ظلم برداشت کیے، اور بعد میں اسی ظلم کے نتیجے میں مکہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں کبھی حبشہ جا رہے ہیں، کبھی مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مہاجرین صحابہ کرام۔ اور دوسرا گروہ ہے کہ وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے وہاں پر ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے مکہ سے آنے والے ان مہاجرین صحابہ کرام کو پناہ دی، ان کی مدد کی اور ان کو سنبھالا اور ان کو جگہ دی، ان کے ساتھ مل کر پھر دین کا کام شروع کیا۔ ان کو کہتے ہیں انصار صحابہ کرام رضوان۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد جب مکہ فتح ہوا، جو اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ غالب آ گئے تو سمجھو کہ یہ بالکل سچے نبی اور رسول ہیں، تو پھر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تیسرا گروہ یہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں گے۔ قرآن مجید میں
ان تینوں صحابہ کرام کے گروہوں کے حوالے سے کئی جگہ پر تذکرہ موجود ہے. میں صرف 2 مقامات ذکر کرتا ہوں. ایک جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جو ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ تینوں صحابہ کے گروہ، ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا ان کے بعد آنے والے صحابہ، یہ سارے جنتی ہیں. ایک تو یہ قرآن مجید کی آیت واضح دلیل ہے، سورۃ التوبہ میں یہ آیت موجود ہے، اور دوسری آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فرمایا تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا، یہ ان لوگوں سے درجوں میں بہت اونچے ہیں جنہوں نے اس فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے حسنہ کا. حسنہ کا معنی جنت، اچھا ٹھکانہ. دوسری جگہوں پر حسنہ جنت کے لیے لفظ آیا ہوا، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. ایک اور جگہ فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، اچھے اعمال کیے، الحسنى جنت ہے، وزیادہ اور مزید ایک نعمت ہے، یعنی اللہ کا دیدار ہے. لہذا الحسنى سے مراد ہے جنت. تو اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سارے صحابہ جنتی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان دونوں آیتوں کے مصداق ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہو چکے تھے. البتہ انہوں نے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، اور یہ بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی کہی ہے، امام ابن حجر حیتمی نے بھی کہی ہے، امام ابن کثیر نے بھی کہی ہے، دیگر ائمہ نے یہ بات کہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 ہجری میں عمرہ قضایہ ادا کیا، 6 ہجری میں عمرہ کرنے گئے تھے، صلح حدیبیہ والا معاملہ پیش آ گیا، پھر 7 ہجری میں وہ قضائی کا عمرہ دینے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے. والذین اتبعوہم باحسان میں بھی شامل ہیں، اور سورۃ الحدید کی آیت کے مطابق بھی اس میں شامل ہیں اور جنتی ہیں. اور پھر صحابیت کا شرف ہی بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے، یہی شرف بہت بڑا تھا. یہ شرف کتنا بڑا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں 162 نمبر روایت ہے، لا تسبوا اصحاب محمد
فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِهِمْ عُمُرَهُ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ ان کا ایک گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ٹھہرنا تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔ اتنا بڑا مقام اور شرف ہے، صحابیت کا شرف۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صرف ایک گھڑی نہیں رہے، 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، یعنی جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اس کی عظمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے مسند احمد کی وہ حدیث کہ ایک صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور صحابی بن گئے، اسلام لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بنیادی چیزیں پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور کہنے لگے جی واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں اس سے نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ واپس گئے، راستے میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی بندہ ہے، یہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا ایمان کی حالت میں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو 2 سال رہے، اور اگر ہم صحابہ اکرام کو مختلف اعتبار سے دیکھیں نا، پھر صحابہ اکرام کے گروہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض صحابہ کو کسی ایک فضیلت اور اعزاز سے نوازا، بعض صحابہ میں کوئی خاص خوبی رکھی، بعض میں کوئی اور خاص خوبی رکھی۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو جامع الاوصاف تھے، جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ میں ان کو ذرا مختلف اعتبار سے تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے غزوے میں شرکت کے اعتبار سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نہ کسی غزوے میں شریک ہوئے، اور کچھ صحابہ یہ ہیں جن کو یہ شرف نہیں مل سکا لیکن صحابی وہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کا موقع ملا، اور یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سنن نبی داود میں 4650 نمبر روایت ہے، لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُغَبَّرُ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں کسی آدمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہو جانا جس میں اس کا چہرہ گردآلود ہو جائے، مٹی اس کے چہرے پہ پڑ جائے، خیر من عمل احدکم عمرہ، باقی کوئی بندہ ساری عمر عمل کرتا رہے اس ایک فضیلت کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ مزید فرماتے ہیں وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اگرچہ اسے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دے دی جائے پھر بھی وہ اس فضیلت اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین والوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ اس آیت کا مصداق بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر صرف حنین میں ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مزید تائید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ یعنی تقریباً 5 کلو سونا بھی عطا فرمایا۔ اور پھر غزوہ تبوک میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل، اور قرآن مجید کی آیت ہے غزوہ تبوک میں شامل ہونے والوں کے لیے
لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. میں بڑے اختصار کے ساتھ ذرا اشارے کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان پر شفقت فرمائی ہے جو لوگ تبوک میں ساعۃ العسرہ میں نبی کے ساتھ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں بھی شامل ہیں. لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کا موقع ملا. ایک اور اعتبار سے صحابہ اکرام میں کچھ صحابہ وہ ہیں جو کاتبین وحی ہیں، کچھ ہیں جن کو یہ شرف نہیں ملا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 40 کاتبین میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے. لہٰذا ایک یہ بھی اعزاز ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. اور سنن نبی داؤد میں 1639 نمبر روایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتابت کا تذکرہ موجود ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یکتب الوحی، آپ وحی لکھا کرتے تھے. اس کے بعد امام معافی بن عمران ہیں، ابن عبد البر ہیں، ابن اسحاکر، ابن الجوزی اور ابن قدامہ، ابن الملقن، جتنے ائمہ بڑے بڑے ہیں سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتبین وحی میں شمار کیا. لہذا مانتے تو یہ بھی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جی وہ نا سفارشی بھرتی ہوئے تھے. مان تو گئے نا کہ کاتب تھے. تو جہاں تک سفارشی کا مسئلہ ہے تو بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش مان لی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تم بھی مان جاؤ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش مانی، کاتب بنایا، اہل بیت اعظام بھی موجود ہیں، کسی نے اعتراض کیا نہیں. صحابہ موجود ہیں، کسی نے اعتراض کیا نہیں. آسمان سے وحی نازل ہوئی نہیں کہ آپ نے کس کو کاتب بنا لیا، کوئی آسمان سے وحی نازل نہیں. ورنہ آسمان سے وحی آ جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کو یہ فیصلہ پسند ہے، آپ نے آئندہ سے اس منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، آئندہ سے آپ نے یہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، وحی نازل ہو جاتی تھی نا جب اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ پسند نہیں ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب بنا لیا، آسمان سے بھی سکوت ہے، یعنی اللہ کو بھی پسند ہے کہ یہ معاویہ کاتب ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور پھر بعد میں سارے ائمہ محدثین نے بھی اعتماد کیا. پھر وہ دوسری طرف سے کہتے ہیں جی وہی کیا لکھی تھی اس وقت تو قرآن ہی تقریباً سارا نازل ہو چکا. بھائی سارا قرآن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النصر کب نازل ہوئی ہے؟ 10 ہجری میں. سورۃ توبہ کب نازل ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں. تقریباً کوئی پونے سپارے سے بلکہ 1 سپارے سے زیادہ سورت ہے سورۃ توبہ. اور سورۃ بقرہ کی جو سود کے متعلق آیات ہیں وہ کب نازل ہوئی ہیں؟ آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے. سورۃ المائدہ آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے. اس لیے یہ اعتراض بے جا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نا قرآن کی وحی لکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہوتی ہے؟ وحی. حدیث بھی وحی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے وہ بھی وحی سے کیے. اور اس لیے یہ تو اعتراض ہی بالکل بے جا ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کاتبین وحی تھے. اور ایک اور اعتبار سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ ہیں جن کی احادیث روایات ہم تک پہنچی ہیں، اور کچھ صحابہ ہیں جو راویان حدیث نہیں ہیں. پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ روایت کرنا بھی ایک بہت بڑا شرف اور عظمت کی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں نا او علم ينتفع به، جس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں وہ انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں جاتی رہتی ہیں، اس کے اعمال نامے میں وہ صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے، نافع علم. تو لہٰذا
کسی صحابی کا راوی حدیث ہونا یہ اس بات پر ایک عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں یہ جو نفع علم کا نفع ہے اس کا اجر و ثواب لکھا ہوا ہے، وہ آج تک ان کو جا رہا ہے۔ تو کل ہمارے پاس جو اس وقت روایات ہیں نا، تقریباً وہ 125 صحابہ ہیں جن کی مرویات ہم تک ہیں۔ کچھ وہ صحابہ ہیں جن کی روایات 1000 سے زیادہ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی 500 سے زیادہ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی 100 سے زیادہ ہیں، کچھ جن کی 100 سے کم ہیں، کچھ وہ جن کی کوئی 1 2 3 روایات تھوڑی ہیں۔ تو اس طرح مختلف طبقات بنائے ہیں۔ اس کے لیے نا میں اردو کی کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام مولانا عظیم حاصل پوری صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح بخاری کے روات صحابہ جو ہے نا، اس حوالے سے ان کی کتاب ہے۔ اس کے شروع میں انہوں نے یہ ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ یہ 125 صحابہ ہیں جن کی زیادہ روایات ہم تک موجود ہیں، باقی بہت ہی کوئی اکا دکا روایت ہے باقی صحابہ کی۔ اور ان راویان حدیث صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، اور آپ سے کوئی 1 2 نہیں بلکہ 163 احادیث روایت ہیں سیر اعلام النبلاء کے مطابق۔ 163 احادیث کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر آپ کے تلامذہ دیکھیں، عبداللہ بن عباس، ابو سعید، ابو الدرداء، ابن عمر، ابن زبیر، نعمان بن بشیر، بڑے بڑے کبار صحابہ بھی آپ سے روایت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سعید بن مسیب، حسن بصری، حمام بن منبہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے کبار تابعین بھی آپ سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا، حدیث کا علم، ان سے آگے روایت ہوا، آج تک ان کے نامہ اعمال میں یہ ذخیرہ جا رہا ہے۔ ایک اور اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 2 طرح کے صحابہ ہیں۔ کچھ کو کمانڈری کا شرف حاصل ملا کہ وہ کمانڈر بنے، انہوں نے صحابہ کی کمانڈ کی اور پھر جنگیں لڑیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو یہ شرف نہیں ملا، ان میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ تقریباً 40 کے قریب کمانڈر صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 13 ہجری میں شام پر فوج کشی کی، عہد فاروقی میں 19 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیصاریہ فتح کیا اور دمشق کے حاکم بنے۔ عہد عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پورے شام کا والی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ 24 ہجری میں ایشیائے کوچک پر فوج کشی کی، انطاکیہ اور طرطوس کے درمیان اسلامی آبادیاں قائم کی، اور طرابلس، عمودیہ اور مطریہ فتح کیے، اور پھر اس کے بعد 25 ہجری میں قبرص کا جزیرہ فتح کیا، اور اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ اور پھر ایک اور اعتبار سے ہم دیکھیں، کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں ملی ہیں، کچھ صحابہ ہیں جن کو خاص دعا نہیں ملی، ویسے عموم دعاؤں میں وہ شامل ہیں، لیکن جن کو خاص دعائیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص دعائیں دی۔ صرف 2 دعائیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک جامع الترمذی میں 3842 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور دوسری دعا بھی سلسلہ حدیث صحیحہ میں اور الشریعہ میں امام اجری رحمۃ اللہ علیہ لائے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے والے صحابہ میں سے ہیں۔ اور پھر فقہاء صحابہ اور مفتیان صحابہ میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن جانا ہی بڑا شرف تھا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مزید کتنے اعزازات سے نوازا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مفتیان صحابہ تھے، فتویٰ دینے والے، اصحاب فتویٰ،
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں صفحہ 10 پر ان کی 3 جو ہے نا وہ گروہ بنائے. ایک ہے المکثرون جو بہت زیادہ فتویٰ دینے والے، ایک المتوسطون اور ایک المقلون. 3 طرح کے، جن سے بہت کم 1-2 فتوے منقول ہیں، جن سے ذرا زیادہ فتوے منقول ہیں، جن کا ایک چھوٹا سا رجسٹر تیار ہو جائے، اور ایک ہے جن سے بہت زیادہ فتاویٰ ہیں، جن کی ایک ضخیم جلد ان کے فتاویٰ کی تیار ہو جائے. تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کل 130 کے قریب مفتیان صحابہ ذکر کیے ہیں، ان میں متوسط صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، آپ اصحاب فتویٰ صحابہ میں سے ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی گواہی موجود ہے صحیح بخاری میں 3765 میں. انہوں نے فرمایا تھا انہو فقیہ، یہ فقیہ آدمی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ اتنے شرف حاصل. پھر ایک اور اعتبار سے ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا، رشتہ داری کا شرف حاصل ہوا، اور کچھ صحابہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. یہ بھی ایک شرف ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے، رشتہ داری قائم ہو جائے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے، ان سے پوچھا گیا کیا حضرت معاویہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ مومنوں کے ماموں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ کہتے ہیں میں کہا کروں؟ فرمایا کہا کرو، وہ ماموں ہیں. السنہ میں امام خلال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی. اسی طرح امام حکم بن ہشام ہے اتباع التابعین میں سے، انہوں نے بھی کہا ذالک خال کل مؤمن، وہ ہر مومن کے ماموں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن عساکر، امام ابن عبد البر، دیگر سارے محدثین نے یہ باتیں نقل کی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے. اور ایک روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے حسب اور نسب منقطع ہو جائیں گے الا حسبی و نسب، سوائے میرے حسب و نسب کے. تو کہا گیا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں؟ فرمایا ہاں وہ اس کے مصداق ہیں، یہ بھی اسی رشتے سے منسلک ہیں. اور پھر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہی اتنے بڑے شرف کی بات تھی، پھر مزید وہ اصحاب فتویٰ صحابہ میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ داری کا شرف بھی حاصل ہے، اس کے علاوہ غزوات میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہے، اور یہ کئی شرف مل گئے ہیں. تو ان سارے فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابہ میں سے نہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں، جو بہت ہی افضل اشرف صحابہ میں سے ہیں. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے بھی مصداق ہیں، ان کو یہ فضیلت بھی ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، صحیح بخاری میں 2924 نمبر حدیث ہے. فرمایا میری امت کا سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، بحری غزوہ کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے جنت کو واجب کر لیا. تقریباً ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے مصداق ہے، کیونکہ سب سے پہلے سمندری غزوہ 25 ہجری میں جزیرہ قبرص پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، اور 7000 سالانہ پر صلح ہوئی. اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی بن گئے ہیں، صحابی ہیں، اتنے شرف والے ہیں، تو جتنے صحابہ کے دوسرے عمومی فضائل ہیں وہ سارے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی، جامع ترمذی میں 3862 نمبر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو.
تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں پھر ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا